جاوید حفیظ صاحب، ایران اور امریکہ کے درمیان اعتماد کی جو کمی ہے یہ مذاکرات کی کامیابی کو کس حد تک متاثر کر سکتی ہے، اور آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مستقبل قریب ہے اس میں تعلقات کے اوپر اثر کیا ڈلے گا؟ جی دیکھیے، اعتماد کی تو مکمل کمی ہے، یعنی اعتماد جو ہے ایک دوسرے کے اوپر نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور دوسرا یہ بات یہ ہے کہ جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر بھی اختلافات ہیں۔ کل سے جو ہیں وہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں مسقط میں، لیکن ایران یہ چاہتا ہے کہ صرف نیوکلیئر جو ہے پروگرام اس کے اوپر بات چیت ہو، جبکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ نیوکلیئر کے علاوہ میزائل پروگرام جو ہے، میزائلز کی رینج یعنی جتنا فاصلہ وہ طے کر سکتے ہیں اس پہ بھی بات ہو۔ اور دوسرا جو ایران کے حمایت یافتہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان دا ریجن لائک حزب اللہ، حوثیز، ان کے بارے میں بھی بات چیت ہو۔ تو کافی یعنی جو مذاکرات ہیں ان کے اوپر، ان کی کامیابی کے اوپر کافی سوالیہ نشانات۔ جاوید صاحب یہ بتائیے، امریکی نائب صدر کے مطابق ایران میں فیصلہ سازی کا جو محور ہے وہ تو رہبر اعلیٰ ہے، تو اس پس منظر میں امریکہ کے لیے کس طرح کی حکمت عملی مؤثر ثابت ہو سکتی؟ دیکھیے وہ تو بہت کلیئر ہے کہ ایران میں ہر اسٹریٹجک ڈیسیژن جو ہے وہ اسپرچول لیڈر، جس کو رہبر اعلیٰ بھی کہتے ہیں، وہی لیتے ہیں جی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پاسداران ہیں جو مین جنگ میں جن کا حصہ ہوگا، پھر آرمی، نیوی، ایئر فورس۔ ایران کی ایئر فورس جو ہے وہ کمزور ہے، نیوی جو ہے وہ خاصی اسٹرانگ ہے، اور ایرانین شپس جو ہیں وہ خلیج میں کافی بڑی تعداد میں پھر رہے ہیں، اور اس طرف سے دوسری طرف سے امریکن جہاز جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور امریکن جو سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہے یو ایس ایس ابراہم لنکن، اس کے اوپر کئی جہاز جو ہیں اس کے اوپر موجود ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ تو اس وقت ایک بڑی سخت نفسیاتی جنگ جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری ہے۔ اور اب یہ اچھی بات ہے کہ کل سے مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، اور دوسری اچھی چیز یہ ہے کہ امریکہ کے حلیف عرب ممالک جو ہیں گلف کے، وہ پوری طرح ان کی کوشش ہے کہ یہ جنگ نہ ہو۔ میرا مطلب ہے سعودی عربیہ، قطر، ترکی، پاکستان، عرب ملکوں کے علاوہ ترکی اور پاکستان بھی، تمام ملکوں کی کوشش ہے، ایجپٹ، کہ یہ جنگ نہ ہو، کیونکہ یہ جنگ جو ہے یہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ اور میرے خیال میں جو ہے وہ صدر ٹرمپ بھی اس چیز کا پاس کریں گے کہ وہ آن ون ہینڈ وہ دیکھا جانا چاہتے ہیں کہ وہ از مین آف پیس، لیکن اگر یہ جنگ کریں گے، اتنی خطرناک جنگ، تو ہی وڈ نو لانگر بی اے مین آف پیس۔ لیکن ان کے اوپر پریشر جو ہے وہ اسرائیلی لابی کا ہے، کیونکہ اسرائیل میں اکتوبر میں الیکشن ہے، اور نتن یاہو کا خیال ہے کہ اگر ایران کے اوپر حملہ کر دیا جائے اور اس میں فتح حاصل کر لی جائے، رجیم چینج ہو جائے، یا ویسے ایران کو بہت نقصان ناقابل تلافی۔ جاوید صاحب، ایران کے مذاکراتی فارمیٹ اور ایجنڈے کے اوپر جو تحفظات ہیں، یہ عمان میں ہونے والے مذاکرات کی اہمیت اور ممکنہ نتائج پہ کیا اثر ڈال سکتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ایجنڈا لے کے آئے ہم تو وہ نہیں مانیں گے۔ جی، تحفظات تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ دونوں طرف سے ہیں، کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ بات صرف دو چیزوں کے اوپر ہو، اس کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر، اور اس بات پہ کہ امریکہ سینکشنز کب اٹھائے گا۔ صحیح، کیونکہ سینکشنز کی وجہ سے ایران کی اکانومی کو خاصا نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے، تو وہ تو چاہتے ہیں کہ ان دو باتوں کے اوپر ہو۔ لیکن امریکہ جو ہے وہ ایک وائڈر ایجنڈا چاہتا ہے، جس میں میزائل پروگرام اور جو ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز، ان کی جو ہے مدد کرنا، وہ بھی اس کو بھی ختم کر دے ایران۔ تو میزائل کا یہ ہے کہ اس وقت تو ایران کے پاس جو میزائل ہیں ان کی ریچ 2500 کلومیٹر ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ از ویل ود ان دا ریچ۔
تو کوشش یہ ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی کہ یہ جو ہے ان کا فاصلہ جو ہے یہ اتنا فاصلہ نہ طے کر سکیں کہ وہ اسرائیل تک پہنچ سکیں. لیکن میرے خیال میں ایران اس بات پہ بھی راضی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایران کو خطرہ جو ہے اب عرب ممالک سے نہیں ہے بلکہ اسرائیل سے ہے. اور اگر اسرائیل جو ہے وہ سٹرائک کر سکتا ہے تہران کے اوپر. اچھا سر، آپ جب بیلسٹک میزائل کی بات کر رہے ہیں، امریکہ کے لیے ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام اور خطے میں اتحادی گروہوں کی حمایت کیوں اتنی تشویش کا باعث ہے، اور ایران کیوں اس پر سمجھوتا کرنے سے گریزا ہے؟ کیونکہ وہ جو پراکسیز تھیں وہ تو اب خود اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہو چکی. جی دیکھیے، میزائل پروگرام تو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ 2500 کلومیٹر تک وہ فاصلہ طے کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تل ابیب پہ جو ہے وہ میزائل برسا سکتا ہے، اور آلریڈی وہ یہ کام پچھلے سال کر چکا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل از ویل ود ان دا ریچ آف ایرانین میزائلز. تو اس لیے وہ تشویش کا باعث تو ہے. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے جب سے یہ غزہ کی لڑائی شروع ہوئی ہے، حوثیز جو ہیں اگرچہ ابھی وہ کافی کمزور ہو چکے ہیں، وہ جو شپنگ ہے ریڈ سی میں اس کو جو ہے وہ بڑی حد تک اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور ریڈ سی میں شپنگ جو ہے پچھلے 2 سال میں کم ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے جہازوں کا ایسٹ ٹو ویسٹ فاصلہ بہت بڑھ جاتا ہے، انشورنس بڑھ جاتی ہے، کرائے بڑھ جاتے ہیں. تو اس سے انٹرنیشنل شپنگ کو خاص طور پہ مغربی ممالک، یورپین کنٹریز، ان کو سب کو نقصان ہو رہا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ سی لینز جو ہیں یعنی جو ریڈ سی جو ہے اس میں گلف آف ایڈن وہ یہ تو سمندری معاملات پہ سر بات ہوگی نا. دوسری طرف وہ جو روس کہتا ہے، وہ جو اس کی تجویز ہے کہ افزودہ یورینیم جو ہے وہ منتقل کر دے، اس میں مذاکرات میں کس طرح کی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، اور ایران کی مزاحمت کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہے؟ جی دیکھیے، ایران کا کہنا یہ ہے کہ ہم 20% تک انریچمنٹ کریں گے، اور وہ جو ہے دیٹ از اے لیول جو پیسفل ہے. اس سے کیونکہ جو نیوکلیر ڈیٹونیشن ہے اس کے لیے 60% انریچمنٹ ضروری ہوتی ہے. تو ایران جو ہے اس نے NPT بھی سائن کیا ہوا ہے، اور NPT کے تحت بھی ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک حد تک جو ہے وہ اپنے یورینیم کو انریچ کرے. اور ایران کا پروگرام جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جب انہوں نے سائن کیا تھا JCPOA امریکہ کے ساتھ، تو اٹ واز ویل ود ان دا انسپیکشن آف IAEA. وہ آ کے دیکھتے رہتے تھے. تو ایران کو تو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کرے، اور میرا نہیں خیال کہ کسی بھی دوسرے کنٹری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایران کے پیسفل پروگرام. پاکستان کا جو کردار ہے، سالسی کا کردار ہے، یہ کشیدگی کم کرنے میں کس حد تک مؤثر ہو سکتا ہے؟ اس کی سفارتی حدود کیا ہیں، اور خطے کے دیگر ممالک ایران امریکہ مذاکرات پہ کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور ان کے مفادات کس طریقے سے مذاکراتی ایجنڈے میں شامل ہوں گے؟ جی دیکھیں، پاکستان کا جو ہے ثالثی کا کردار یہ میجر کردار نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کئی ثالث ہیں. اس میں قطر بھی ثالث ہے، اس میں سعودی عربیہ بھی ہے، اس میں ایجپٹ بھی ہے، اور غالباً ترکی بھی ہے. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان از دا اونلی میڈیٹر. تو لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہمارا ایک کردار ہے، ہم ریلیونٹ ہیں ان مذاکرات کے لیے، اور ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ خطے میں امن ہو. کیونکہ ایک چنگاری جو ہے اگر کہیں سے پھوٹی تو اس سے پورا خطہ جو ہے وہ جنگ کی آگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، اور اس کے جو ہیں نتائج نہ صرف اس خطے کے لیے ہوں گے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہوں گے. کیونکہ پوری دنیا کو تیل کی ترسیل جو ہے وہ رک جائے گی، پوری دنیا کی تجارت جو ہے وہ
متاثر ہوگی, ہمارے اپنا جو تیل ہے اس کی ترسیل ختم ہو جائے گی. تو اس لیے, اور دوسرا یہ ہے کہ ایران جو ہے ایک اسٹیبل اور پیسفل ایران, جی وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری